کرنے کے لیے، اور جب تقریر ختم ہو جانے کے بعد تو یہ معاملہ آپ کے یہاں کیا اور ہمارے یہاں اور اہل سنت الجماعت کے یہاں کیسا ہوتا ہے میں بتاؤں. تھوڑی سی اگر ناراض نہ ہو تو بول دوں، کیونکہ تقریر سے پہلے نعرے تکبیر اللہ اکبر گلے میں پھول کا مالا وہ اچھے سے انتظام کر کے وہاں سے پکڑ کے بڑے نعرے تکبیر مارتے وہ اس کو سامنے لے آئے. جیسے تقریر ختم جیسے طلاق شدہ دلہن کی طرح کوئی پوچھے گا بھی نہیں، طلاق شدہ دلہن کی طرح کوئی پوچھے گا نہیں وہ عالم کدھر گیا، کیا کھایا، کون سا اس میں گیا. یہ ہمارے اور یہ عوام کی یہ فطرت بن چکی ہے. میں جو کچھ بولتا تھوڑی سی کڑوی ہے مگر سچ ہے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو انہی کو بلایا جائے گا. تو ایسے میں اسرائیل زمزم حبیبی ایسا کوئی کام نہیں کیے ہیں، ایسا کوئی کام نہیں کیے ہیں کہ جو کہ ان کو آدمی یاد نہ کرے، بلکہ ایسا کام کر گئے ہیں جو آدمی ان کو یاد کرے. اور سب سے زیادہ ان کو یاد علماء کرتے ہیں، اور علماء محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اسٹیج میں ایک ایسے شخصیت کی کمی ہو گئی ہے جس شخصیت کے رہنے سے ہم لوگوں کو زیادہ حوصلہ ملتا ہے. ان کی قربانی اتنی قربانی ہے کہ بغیر اور زیادہ قربانی کے بارے میں جانکاری ہوگی تو ان کے ساتھ زیادہ وقت اگر گزارنے والے ہیں تو حضرت علامہ الحاج اختر رضا عرفی صاحب قبلہ جو ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارے ہیں، ان کے مشن کے ساتھ رہے ہیں، اور ہمارے حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب قبلہ بھی ان کے ساتھ رہے ہیں. تو یہ لوگ آپ کو زیادہ بتائیں گے، میں آپ کو اس سے زیادہ اور کیا بتا سکتا ہوں. مگر اتنا اچھی طرح جان لیجئے کہ اگر پیر کے شہرت کی ضرورت پڑی تو عالم کو اسٹیج میں کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ یہی تعریف کرے تاکہ پیر کی عزت ہو. اگر کسی انسان کی شہرت کی عزت پڑی تو کسی عالم کے زبانی سننا چاہتے ہیں کہ یہ عالم کہے اس کی تعریف کرے. آج ایسے ہی ایک موقع ہے جو ایک عالم کے عرس کے لیے ہم لوگ حاضر ہوئے ہیں. یہ وہ عالم دین ہے کہ اپنی پوری زندگی خود کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں کیے ہیں، اور جو کچھ بھی قربانیاں دیا ہے وہ سب اسلام کے لیے کر دیا. پوری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دیا. لوگ ان کو دیکھ کر سمجھتے تھے کہ یہ کچھ جانتے نہیں ہیں. ایسے اگر کسی ملاقات ہو جاتی تھی تو لوگ جانتے تھے ان کو کچھ معلوم نہیں، مگر جب نام سنتے تھے تو بے ہوش ہو جاتے تھے، بولے کہ یہی اسرائیل زمزم حبیبی ہے. اور سب سے زیادہ پریشان تو وہ لوگ ہیں کہ اب تک ہم کو گالی دینے والا گیا کدھر، ہم کو برا کہنے والا اور ہم جو باطل ہے ہم کو باطل ثابت کرنے والا وہ شخصیت اسرائیل زمزم حبیبی گیا تھا. وہ لوگ زیادہ یاد کرتے ہم لوگوں سے، اور ہم لوگ کی محبت اتنی ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. سرزمین میں پپلی میں کافی وقت انہوں نے گزارا، مسجد کی امامت بھی کی، یہاں کے لوگوں کے لیے آپ نے اپنی زندگی وقف کی، اسلام کے لیے بہت سارا کام کیا. مگر پپلی باسی کے اندر سے اگر دیکھا جائے تو مدرسے کے بچے آدھے ہیں اور باقی یعنی کہ ٹوٹل 25 30 40 آدمی کے اندر اس میں مدرسے کے بچے 20 اور باقی 20 ہے. کہ ٹوٹل پپلی میں 20 آدمی ہے، 20 گھر ہے، 20 گھرانہ ہے. کیا اسرائیل زمزم حبیبی جب حیات میں تھے تو اس وقت کیا یہ 20 ہی گھر والے جانتے تھے، باقی اسرائیل زمزم حبیبی کو کوئی نہیں جانتا تھا؟ بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہاں میری شہرت نہیں ہوگی، یہاں ہماری عزت نہیں ہوگی، اسی لیے وہ نہیں آئے ہیں، بلکہ آنے والے وہی آئیں گے کہ جو مدرسہ کے طلبہ ہوئے آئیں گے. اور زیادہ جو محبت کرتا ہے، دل و جان سے محبت کیا ہے، وہی لوگ یہاں اس عرس میں شریک ہونے آئیں گے. نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم وہاں جائیں گے تو کیا ہوگا، ہماری عزت ہوگی نہیں ہوگی، ہم کو کرسی ملے گی نہیں ملے گی. میرے بزرگ ایسی بات نہیں ہے. یہ حضرت اسرائیل زمزم حبیبی کا عرس مقدس ہے. حضرت اسرائیل زمزم حبیبی علیہ رحمت و رضوان نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے عرس
मुकद्दस को हर साल इसी तरह मुनक्किद करने की सब लोगों को तौफीक अता फरमाए और इससे उन लोगों को सवाबे दारैन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। और मेरी दुआ है कि हजरत इस्माइल जमजम हबीबी अलैह रहमत व रिदवान के कब्र अनवर में हर वक्त हमारा रब ताला अपने रहम करम की बारिश अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिरादरान इस्लाम, इत्मीनान का माहौल बनाएं। आपके सामने खतीबे ऑल इंडिया तबलीग सीरत हज़रत अल्लामा मौलाना अख्तर रज़ा खां आरफी अरशदी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। असल खिताबत उन्हीं की होगी और आप तमामी हज़रात से